ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر جو آئے دن ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جھوٹے مدعیان نبی آ رہے ہیں اور جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت کا نبی ہوں، مجھے مان لو. اس کے متعلق انشاءاللہ ہمارا بیان ہے. پچھلے موضوع میں جو ہمارا گزارشات تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو تبرہ تھا ان پر ہمارا موضوع تھا. اور اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے صحابہ کے دفاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع، یہ ہماری ایمانی جذبہ بھی ہے، ایمانی غیرت بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کا کام کرنے، اس کو دوسروں میں پھیلانے اور اس پر عمل پیرا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے قرآن کریم کی دو آیتوں مبارکہ ذکر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں ہماری روحوں کو دنیا سے بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں کو جنت میں پیدا فرمانے کے بعد اکٹھا فرمایا اور ان کو اکٹھا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے خطاب کیا اور ان کا خطاب کا مقصد اور خطاب کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہماری تمام روحوں نے اکٹھا ہو کر یہ جواب دیا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، خالق و مالک ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں کو بھیجنا شروع کیا اور یہ انسان اس دنیا میں آتے گئے اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کو بھولتے گئے. اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے جنت میں یہ وعدہ کیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا ہمارے خدا ہے، ہمارے رب، آپ ہی سب سے بڑے ہیں، آپ ہی ہمارے مولا داتا سب کچھ ہیں. دنیا میں آ کر انسان جو اپنے رب کو بھول کیسے گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے گئے. اور جیسے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت تھوڑی سی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی جو عمر تھی وہ 950 سال تھی. گویا کہ آج بھی ہمارے کئی
انسان آئے اور اس دنیا سے چلے جائیں اتنی اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عمر کی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 950 سال کے عرصہ میں کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ وہ چند ایک لوگ ایمان لے کر آئے. چند ایک لوگ، 63 بھی ہے، 65 بھی ہے، 65 لگا لے، چند ایک لوگ ایمان لے کر آئے. 950 سال کی عمر کی تبلیغ، کتنا ان کا حوصلہ ہوگا، کتنا زیادہ ان کا حوصلہ تھا کہ 950 سال انہوں نے صرف تبلیغ کی اور چند ایک لوگ ایمان لے کر آئے. اور ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر کل عمر ہے، 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو نبوت ملی. بقیہ بچے 20 اور 3 23 سال بچے. 23 سال کی نبوت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ تھا، اس میں کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اور پچھلے جمعے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر عطا فرمائی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابیت کی مہر ختم ہو گئی. ایک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز یہ دیا تھا کہ اے میرے نبی، جتنے میں نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں، جتنے میں نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں وہ 1,00,000 تقریباً 24,000 ہیں، اور میں نے آپ کو صحابہ بھی 1,24,000 دی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سی خصوصیت عطا فرمائی تھی. ختم نبوت کی خصوصیت جو تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور یہ اس امت کی شان ہے، یہ ہم سب لوگوں کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکان کو، محل کو تعمیر فرمایا، اور اس کی آخری ایک اینٹ رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اینٹ مجھے بنا کر بھیج دیا، اور اس مقام کو مکمل ہو گیا، اور اس میں کسی چیز کی اور کوئی ضرورت نہیں. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، ایک انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، اور ایک اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. ابتداء اللہ تعالیٰ نے 2 ذکر فرمائے، ایک انبیاء علیہ السلام کا اور ایک اپنی نعمتوں کا شکر کا. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں قوم کی نمائی. ان 2 نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنی رب کی نعمتوں کو سے نعمتوں کو جھٹلائے گا میرے بندے. بار بار اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس آیت مبارکہ کو لے کر ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی فراہمیاں عطا فرمائی. جتنے بھی اس دنیا میں لوگ موجود ہیں تمام کو فراہمیاں عطا فرمائی. اگر ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیت عطا فرمائی. ہمارے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے باقی ہمارے جسم کو فرشتوں کے ذریعے بنوایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس 6-7 فٹ کے آدمی میں کیا کیا نظام چلا دیے. کوئی سوچنے والا اور بنانے والا سوچ نہیں سکتا اور بنا نہیں سکتا. اگر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر پورے انسان کو، مسلمانوں کو نہیں پورے انسانوں کو چیلنج دے دیا، یہودی ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے اس انسان کو بنا دیا تو پھر شروع ہو جاؤ بنانے لگ جاؤ. یہ انسان ایک فنگر پرنٹ ہے، اس چیز کو بنانے لگ جاؤ. کتنی مرتبہ بناؤ گے؟ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ. جب اتنی زیادہ مقدار میں نے بتلا دی، اتنی زیادہ انسان بنا نہیں سکتا. 5-7 مرتبہ کے بعد جب انسان بنائے گا تو دوبارہ وہی بنائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ لوگ آئے، کتنے زیادہ لوگ دنیا میں موجود ہیں، تب سے دنیا چل رہی ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ دنیا چلتی رہے گی. ہر ایک کے فنگر پرنٹ، ہر ایک کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ انسان یہ جو دعویٰ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس انسان کو میں نے تخلیق کیا، یہ انسان کو بنانے والا، یہ انسان یہ کیا ہے، مرے گا مٹے گا، حشر کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی انسان کو بار بار جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو باز آ جا، لیکن انسان باز نہیں آتا.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک نعمت ذکر کی ابھی میں نے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے شکر کی نعمت اور اس پر اپنے نعمتیں جو دنیا کی نعمتیں تھیں وہ ذکر کی. دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے ان شکر کی نعمتوں کو بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک عام انسانوں میں ایسے رہے جیسے عام انسان رہتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی ہے. میں یہاں پر اپنے موضوع کے مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان اور اس امت محمدیہ کی کچھ شان بیان کرنا چاہوں گا. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ وقت کا جو نبی بھیجتے ہیں اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو امت عطا فرماتے ہیں اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو ختم نبوت کا موضوع انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. یہ بہت مفصل موضوع ہے، بہت زیادہ اس میں وضاحت مانگتا ہے یہ موضوع، اور انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع اگر آج ختم نہ ہوا تو آگے جو تک چلتا رہے گا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا موضوع ہے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ عام مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو جو بھی آئے اور اس کو اچھالے اور واپس چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا فرمائے، جو خصوصیات عطا فرمائی، ایک بار اولا یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ تمام انسانوں کو جو اس وقت موجود ہوتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت والے تھے. اگر کسی سے بادشاہوں سے، اس وقت کے بادشاہوں سے بات کرنی پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے کہ اس وقت طاقت، قوت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو سب سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. رنگ کا امتیاز، رنگ کا پیارا ہونا، خوبصورت ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو یہ امتیاز عطا فرما دیتے ہیں. ایک پہلوان کا واقعہ ہے کہ اس نے پرانے وقتوں کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اور مجھ سے کشتی لڑو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں آپ پر ایمان اس وقت لاؤں گا جب آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں گے، بچھا دیں گے. اور اس کی طاقت کا عالم تو یہ تھا کہ اگر وہ اپنی ٹانگوں کے نیچے چمڑے کو لے کر کھڑا ہو جاتا، کتنے لوگ مل جاتے اور اس کے چمڑے کو کھینچتے، وہ چمڑا تو پھٹ جاتا لیکن وہ پہلوان اپنی جگہ سے نہ ہلتا. اس پہلوان کی طاقت کا عالم یہ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اس پہلوان کا مقابلہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس میدان میں، اس جگہ میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلوان کو ایسے اٹھا لیا جیسے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کو اٹھا کر پٹک پر زمین پر دے مارا. وہ پہلوان کہنے لگا کہ نہیں، آپ کا داؤ مجھ پر لگ گیا. پہلوان کا داؤ دے نا، کہنے لگا کہ آپ کا داؤ مجھ پر لگ گیا، کہ بس غلطی سے داؤ لگ گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو آجا، دوبارہ آ جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبہ دوبارہ اس کو اٹھایا اور دوبارہ پٹک کر نیچے مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم یہ تھا. اور اس پہلوان کی طاقت میں نے آپ سے حضرات کے سامنے عرض کی، کتنے اس وقت کے جو لوگ تھے اس پہلوان کو ہرانا تو دور، اس پہلوان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے تھے. لیکن اس پہلوان کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، ہیچ تھی، کچھ بھی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھا کر مارا جیسے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر مار لیا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شوکت، طاقت اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ عطا کی جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف یہ ہیں جو ہم آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اب جتنے لوگ ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں.
اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر بھی ہے۔ یہ اس امت کی عمر تھوڑی سی عمر ہے، 65 سال، 70 سال، 80 سال، حد 100 سال، اس سے کم و بیش اوپر نیچے اس امت کی عمر ہے، ایک فرد کی عمر ہے، اور یہ امت کی اتنی عمر کم ہونے کی وجہ سے نیکیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پرانے جو انبیاء علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کو ایک نیکی ملتی تھی، ایک کام اچھائی کے بدلے، ایک کام کے بدلے، اور ہمیں ایک کام کے بدلے کئی نیکیاں مل جاتی ہیں، کئی ہزار بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وافر ہمیں نیکیاں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز دے کے عطا فرمایا کہ آئی سب سے آخر میں ہے، یہ دنیا میں آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن یہ جائے گی دنیا قیامت میں جنت میں سب سے پہلے تمام امتوں کو چھوڑ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سب سے پہلے جو خلیفہ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت کے جو اور بھی مسائل تھے، ایک ختم نبوت کا مسئلہ تھا، جو اس وقت مسلمہ کذاب نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جو جنگ کی وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی۔ اس کو یہ بتایا کہ نعوذ باللہ تو جھوٹا نبی ہے، تو جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ زمانہ چلتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس امت میں بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اور آج کے زمانے میں بھی ایک ایسے ہی فرقہ اٹھا جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ مرزا قادیانی کا وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اب میں یہاں پر مرزے کے اوصاف بیان کرنا چاہوں گا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ویسے گزارتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے فوراً بعد لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میں آخری نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 40 سال تک رہا ہوں، تم نے ان 40 سال میں مجھے کس طرح کا، تو کیا تم نے مجھے صادق امین، کیا تم نے مجھے جھوٹا یا سچا، کیا تم نے میرے متعلق سوچا؟ تو لوگوں نے کہا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان لوگ نہیں لے کر رہے تھے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا آپ صادق اور امین ہیں، آپ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے آپ کو جہاں پر بھی امانت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری کی پوری امانت واپس لوٹائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تقریر فرمانے کے بعد ان لوگوں سے اس کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ طیبہ کے اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم اس کے بعد مرزا قادیانی کا ذکر لے کر آتے ہیں تو مرزا نے جب نبوت کا اعلان کیا تو نبوت سے پہلے کی ہم مرزے کی زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں اس وقت کے جو لوگ تھے مرزا کے متعلق بتاتے تھے کہ یہ مرزا جھوٹ بولتا تھا، یہ مرزا شراب پیتا تھا، اس مرزے کی صبح شام کی محفلیں اچھی نہیں تھی، یہ خلوت میں عورتوں سے اپنے ٹانگیں دبواتا تھا، مرزے کے اوصاف یہ تھے۔ اس کے بعد مرزا نے جب یہ بات کہی کہ میں آخری نبی ہوں مجھ پر ایمان لے آؤ، تو علماء نے اس وقت کہا کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو دین کا دکھ کو سمجھتے تھے، دین کا درد کو سمجھتے تھے، لیکن اس فرقے کو سمجھ نہ سکے تھے، انہوں نے کہا علماء سے کہ آپ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، یہی تو نبی ہے، یہی تو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کے جھنسے میں آ گئے۔ اگر ہم قادیانیوں سے مرزائیوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو، اس محمد رسول اللہ کی تم کس کو اپنا نبی مانتے ہو، تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے مرزے کانے کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو دین کا دکھ اور درد سمجھتے تھے،
جو دین کا دکھ اور درد سمجھنے تو سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے علماء سے آ کر کہا کہ آپ نے مرزے کی ذاتیات پر آگے حملہ کیا ہے، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے پہلے کی اگر زندگی دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 40 سال سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں صادق اور امین تھے، اس میں سچے جانے جاتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ ہمارے آج کل پچھلے دنوں بھی سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا، یہ ہمارے لاہور نہیں ہمارے پاکستان کی بات ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ بات کہہ دی کہ میں نبی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آئے دن ٹاپے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ جو بیچارے دین کا دکھ درد تو سمجھتے ہیں لیکن اپنی علمی معلومات کم ہونے کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ ان قادیانوں نے، ان مرزائیوں نے کیا کیا کچھ کام نہیں کیے، انہوں نے اپنے نیٹ ورک کا کام اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ ہماری گلی محلوں میں آتے ہیں اور آ کر یہ اعلان ان کا ہوتا ہے کہ اپنے پرانے قرآن پاک دے دو اور نئے قرآن پاک کا کر لے لو، اور محلے میں آ کر ان لوگوں کو ہی دیتے ہیں جو بیچارے زیادہ غریب ہوتے ہیں، ان کو روپیہ پیسہ مانگو دولت دیتے رہتے ہیں تاکہ، اور یہ ہمارے کمزور ایمان والے لوگوں کا ایمان خرید لیتے ہیں، اور ان بیچارے کمزور ایمان والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ آئیں گے علماء مفتیان حضرات کے پاس نہیں آئیں گے، دین والے لوگوں کے پاس کبھی بھی نہیں آئیں گے، جائیں گے تو عام لوگوں کے پاس جو غریب ہوں گے، جو بہت زیادہ غریب ہوں گے، اس اپنی ایمانی کمزوری ان کی بہت زیادہ ہوگی، دین کی معلومات ان کے پاس نہیں ہوگی، دین کی تبلیغ ان کے پاس نہیں ہوگی، ان کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر کہیں گے کہ ہمارا نبی ہے، مرزا ہے، اس کو قربان لو، اور وہ بیچارے کم ایمان والے لوگ ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور یہ ان کا اعلان ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، قرآن پاک کہتے ہیں قرآن دے دو اور نئے قرآن پاک لے لو، اور ایسے اگر لوگ آ جائیں تو ان کو پکڑو، اور ان کو پکڑ کر اہل حضرات حکومت جو ہے ان کو چاہیے کہ ان حضرات کے خلاف کمپین چلائی جائے اور ان کو سر عام اپنے دعوت کی اور اپنے قرآن پاک کی اور اپنے کتب کی نمائش کی تقسیم کی جو انہوں نے سلسلہ چلایا ہے اس کو روکا جائے۔ عام حضرات عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم میں بھی انہوں نے رد و بدل کیا، اور قرآن کریم میں آج بھی یہ قرآن کریم قرآن لے کر شہید قرآن پاک لے کر نئے قرآن پاک کو انسان سمجھتا ہے کہ نئے قرآن پاک دے دیے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر انہوں نے مرزا کانے کو ایڈ کیا ہوا ہے، اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ختم نبوت کا موضوع ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر میری زندگی انشاءاللہ باقی رہی تو انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جو سیرت کی کتب ہے اپنے بچوں کو لے کر دے، اور اپنے بچوں کو سیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کی اٹھک بیٹھک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب کے ساتھ تعلقات کیا تھے، رشتہ داریاں کیا تھیں، یہ اپنے لوگوں کو عام بچوں کو بتائی جائیں تاکہ ہمارے عام بچے پروفیسروں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے لیے پروفیسر حضرات ہیں، یہ اسلامیات کے پروفیسر کا نام لے کر تو آ جاتے ہیں اور ان کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ ان کی اپنے بچوں کو ان حضرات کے ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف بتایا جائے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بتایا جائے تاکہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے تمام گلی محلے والے سمجھ آئیں کہ یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عزت احترام کرنے کی اور اس پر ایمان لانے کی اور اس پر لوگوں کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔